بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آج کا سیشن اپنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا کہ آج ہم پہلی چیز پڑھیں گے، ریفارمیشن آف کانسیپٹس کا کیا مطلب ہے، اور اس کے اندر ہم پہلی بات اس بارے میں یہ پڑھیں گے کہ انسان عقل رکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان عقل رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور کن وجوہات سے ثابت ہوتا ہے، کن دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان عقل رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ پڑھیں گے کہ ہر سوچ، ہر فکر، ہر خیال کا جو مرکز ہے وہ انسان کی عقل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک مثال پڑھیں گے۔ اور تیسری بات ہم پڑھیں گے غور و فکر کی اہمیت کیا ہے، انسان کی سوچ اور اس کے خیالات اور اس کے افکار کی اہمیت کیا ہے انسان کی زندگی کے اندر۔ اور آگے ہم پڑھیں گے کہ عقل اور سوچ کی نشو و نما، کہ کسی بھی انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، اس کی نشو و نما، اس کی تربیت، اس کی بڑھوتی اور اس کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ افکار میں، انسان کے خیالات میں بگاڑ کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ اور آخری بات ہم پڑھیں گے کہ انسان کی سوچ اور اس کے فکر کی درستی اور اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ تو جیسے کل ہم نے اپنی ٹمورو اسکیچ کے اندر لکھا تھا کہ 3 باتیں ہم نے پڑھنی تھی، جس کے اندر پہلی بات ریفارمیشن آف کانسیپٹس کے حوالے سے تھی۔ تو پہلی ہیڈنگ ہے ہماری ریفارمیشن آف کانسیپٹس کا کیا مطلب ہے۔ تو نیچے جتنے بھی پوائنٹس لکھے ہیں ABCD، یہ سارے کے سارے ریفارمیشن آف کنسیپٹس کی ڈیفینیشن میں آئیں گے۔ جب آپ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ کو ریفارمیشن آف کنسیپٹ کا یا اس کورس کا جو عنوان اور ٹائٹل ہے، یہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو پہلی ہیڈنگ ہے انسان عقل رکھتا ہے، آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو لفظ عقل کیا چیز ہے اور اس کے کیا پس منظر ہے، تو آپ سنیں کہ لفظ عقل، جسے ہم آواز عقل، بھائی، جی جی، آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے آپ کی۔ اور بھی کسی کو ایشو آ رہا ہے؟ نہیں ٹھیک ہوئی۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے ماس بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، صحیح۔ تو لفظ عقل، جس کو آواز نہ آ رہی ہو تو وہ دوبارہ جوائن کر لے گے میٹنگ، یا پھر اس کا سگنل کا پرابلم ہو تو ایسی جگہ پہ آ جائے جہاں پہ صحیح سگنل آ رہے ہوں۔ ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ تو جسے ہم عام طور پہ عقل عام کہتے ہیں، کامن سینس یا انسانی ذہانت بھی کہہ سکتے ہیں، خود قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ عقل خود قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ لفظ جو کتاب اللہ میں تقریباً 39 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 39 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے عقل کے لفظ کو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر استعمال کیا، اور اس کی آگے ہم اسکرین شیئرنگ کریں گے جو مختلف آیات ہیں جس کے اندر عقل کی، فکر کی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں بات کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تواتر کے ساتھ، یعنی بہت بہت زیادہ دفعہ میں ایک منٹ، یہ کوئی ایشو آ رہا ہے، اچھا۔ تو بہت زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انسانیت کو اپنی کتاب میں عقل کے استعمال کی دعوت بھی دی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے مطلق پسند نہیں ہیں جو عقل کے استعمال سے گریز کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 25ویں صورت جو قرآن پاک کی ہے، اس کی 44ویں آیت 41 آیت نمبر میں نہایت سختی کے ساتھ فرمایا آیت میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کی اکثریت سماعت کا، یعنی لوگوں کی اکثریت سماعت کا یا عقل کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کانوں کا یا عقل کا استعمال کرتی ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تو محض جانور ہیں یا ان سے بھی زیادہ بدتر۔ ابھی اس آیت میں یعنی ہم غور فکر کریں تو پتہ لگے گا کہ جو لوگ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانور یا پھر اس سے بھی زیادہ بدتر قرار دے رہے ہیں۔ اور کس وجہ سے؟ کہ وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ تو کلام اللہ میں بار بار جو الفاظ آتے ہیں، جیسے لعلکم تعقلون ہے، افلا تعقلون ہے، لقوم یعقلون ہے، فہم لا یعقلون ہے، اکثرهم لا یعقلون، ان الفاظ پر مشتمل آیتیں انسانی عقل کو بھی اور انسانی ذہانت یعنی انٹلیکٹ کو بھی دعوت دیتی ہیں تاکہ ہم میں سوچ کا عمل جاری اور ساری ہو جائے، کامن سینس کے استعمال کی ہماری عادت بنے۔ اس طرح ہم انسانی عقل کی قدر و قیمت کے ساتھ اس کے استعمال کا سلیقہ بھی سیکھ لیں گے۔ انسانی سوچ کا یہ عمل دراصل اس کی ساری ترقیات کا ضامن ہے، یعنی انسان کی سوچ جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اس کے اندر جتنی زیادہ قوت اور طاقت ہوگی، اتنی ہی زیادہ وہ دنیا اور آخرت میں ترقی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ کے سامنے
اگلی اسکرین شیئر کرتے ہیں. ان آیات کے اندر آپ غور کریں. یہ آیت لکھی ہوئی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. اب کسی اور مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل نہیں فرمائی، میرے اور آپ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اور اس کی مختلف تفاسیر کے اندر جمہور علماء نے اور مفسرین نے کتابوں اور تفاسیر میں یہی لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں کس وجہ سے پیدا کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انسان کی عقل، انسان کی فہم، انسان کی سوچ سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ مرتبہ دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا. اگلی آیت میں آپ غور کریں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کسی چیز کو نہ جانتے تھے، اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تاکہ تم شکر کرو. اس آیت کے اندر آپ غور کریں کہ آیت میں ہے، اس میں لکھا ہے الافئدہ. الافئدہ سے مراد دل یا پھر دماغ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مختلف نعمتیں دیتے ہیں، جس کے اندر مختلف انسان کے اعضاء ہیں، جسم کے اعضاء، کان، آنکھ، منہ، زبان، ہاتھ اور ٹانگیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کا ایک عضو عقل بھی رکھا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس آیت کے اندر بیان بھی فرمایا. آخری آیت میں غور کریں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی. یعنی انسان کو عقل، علم، قوت، گویائی وغیرہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. اب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی. یعنی عقل کی نعمت، فہم، تدبر، تفکر، سوچنے کی، خیالات کی قوت، افکار کی طاقت اور قوت، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی جس طرح سے انسان کو دی ہے. لہٰذا آیات قرآن، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام میں پتہ لگتا ہے کہ غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتی ہیں یہ تمام احادیث. جیسے تفکر، تذکر، تدبر، یہ مختلف الفاظ ہیں جو مختلف آیات کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استعمال فرمایا. قرآن کریم میں کلمہ علم اور اس کے مشتقات، یعنی علم اور علم رکھنا، سمجھ رکھنا، عقل رکھنا، فکر کرنا، یہ بہت زیادہ دفعہ یہ الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے. تو اسلام کی نظر میں عقل انسان کی بنیاد، عقل جو انسان کی بنیاد ہے، عقل انسان کی بنیاد ہے. اس کی قدر و قیمت کا معیار، انسان کی قدر و قیمت کا معیار صرف اور صرف عقل ہے. کمال کے درجات اور اعمال کے پرکھنے کی کسوٹی صرف اور صرف عقل ہو سکتی ہے. میزان جزا اور خدا کی حجت باطنی ہے. یعنی انسان عقل کے ذریعے سے دو چیزوں میں فرق کر سکتا ہے. دن رات میں فرق انسان اپنے عقل کے ذریعے سے کرتا ہے، ٹھنڈے گرم میں فرق انسان اپنے عقل کے ذریعے سے کرتا ہے. گویا کہ عقل انسان کے لیے بہت ہی قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے. اور اسلام کی پہلی بنیاد ہی عقل ہے، کیونکہ زندگی کا اساس، نقطہ اور انسان کا بہترین زیور عقل، یہ عقل کے ذریعے سے وہ پہچان سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کہاں پر، کس طرح، کیسے گزار سکتا ہے، کن طریقوں سے گزار سکتا ہے، کن اصول سے گزار سکتا ہے. تو جس طرح میں نے پہلی اسکرین شیئرنگ کی تھی، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا پہلا عنوان تھا انسان عقل رکھتا ہے. تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ انسان عقل رکھتا ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سوچ کا مرکز عقل ہے. یعنی ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں جتنے بھی ہمارے ذہن کے اندر مختلف خیالات اور افکار آتے ہیں، ان تمام خیالات کا جو مین پوائنٹ ہے، مین مرکز ہے، وہ انسان کی عقل ہوتا ہے. آگے آپ دیکھیں غور و فکر کی اہمیت کیا ہے. غور و فکر کی اہمیت ہمیں ان آیات سے پتہ لگ گئی جو ابھی یہ ہم نے شیئر کی اسکرین پہ کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ آپ اسکرین پہ دیکھیں کہ یہ مختلف آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف صورتوں کے اندر بیان کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے عقل کو، جب انسان کو نوازا عقل سے، تو بالکل اس کو کوئی بے نتیجہ چیز نہیں بنایا اور جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا کوئی اثر نہ ہو، بلکہ اس کو انسان کی بنیاد بنایا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو انسان کی بنیاد کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جتنے بھی عمل کرتا ہے، یہ بڑی ضروری بات میں کہہ رہا ہوں، انسان جتنے بھی عمل کرتا ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں یا اپنی پوری زندگی میں، ان تمام اعمال کا، ان تمام کاموں کی جو اصل بنیاد ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، انسان کی اپنی عقل ہوتی ہے. اگر اس کی عقل اور اس کی سوچ، اس کے فکر، اس کے ذہن میں آنے والے خیالات اچھے ہیں، پازیٹیو ہیں، مضبوط ہیں،
طاقت رکھتے ہیں تو اس کا عمل اچھا ہوگا، اس کا عمل پازیٹیو ہوگا، اس کا عمل اس کو ترقی کی طرف لے کے جائے گا۔ اور اگر اس کی سوچ اور اس کی عمل اور اس کا خیالات نیگیٹو ہیں، منفی ہیں، کمزور ہیں اور ضعیف ہیں، تو یہ خیالات، یہ سوچ اور یہ افکار اس کو اس کے عمل کے اوپر مؤثر ہوں گے، اور اس کا عمل بھی ترقی کی طرف نہیں بلکہ تنزل کی طرف جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کا مقصد، اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں اکثر آپ یہ آیت پڑھتے بھی رہتے ہوں گے، سنتے بھی ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زندگی اور موت کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہے، یہ صرف اس وجہ سے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ سکیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے عمل کر کے آتا ہے۔ اور عمل کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ جیسے میں نے بتایا، عمل کی بنیاد ساری کی ساری عقل کے اوپر ہے۔ تو یہ مختلف آیات آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، جس کے ذریعے سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو کتنی اہمیت دی ہے اپنے اسلام کے اندر، اپنے مذہب کے اندر اور اپنے بنائے ہوئے انسانوں کے اندر۔ اب مختصر یہ کہ اسلام کی نظر میں مادی اور معنوی ارتقاء، یعنی ہر قسم کی ترقی اور زندگی گزارنے کے طریقے، اس کی تمام ترقیاں، پروموشنز، خوشیاں اگر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کی بنیاد صرف اور صرف انسان کی عقل ہی ہو سکتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا عقل اور سوچ کی نشو و نما، یعنی انسان، اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ عقل دو طرح کی ہوتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، عقل کی دو قسمیں ہیں، فطری اور تجربی، اور یہ دونوں منفعت بخش ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ لائن شیئر ہو رہی ہے۔ عقل کی دو قسمیں، ایک فطری اور ایک تجربی۔ اچھا، فطری عقل کیا ہے اور تجربی عقل کیا ہے؟ فطری عقل یہ ہے، وہ عقل اور وہ شعور، وہ خیالات اور وہ سوچ، تمام کے تمام افکار انسان کے، جو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پیدائش کے وقت اس کے ذہن میں رکھ دیتے ہیں، یا وہ افکار اور وہ خیالات یا وہ کنسیپٹ یا وہ نظریات جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو پیدا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ خیالات یا یہ عقل، اس کو عقل فطری کہتے ہیں، یعنی جس عقل کے اوپر، جن خیالات کے اوپر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو عقل فطری کہتے ہیں۔ اور عقل تجربی کس کو کہتے ہیں؟ عقل تجربی اس عقل کو کہتے ہیں جو انسان کے یا جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے خیالات اس کے ماحول سے بنتے ہیں، اس کے والدین جو اس کے خیالات بناتے ہیں، اس کے اساتذہ یا ٹیچر اس کے جو خیالات بناتے ہیں، اس کے فرینڈز اور دوست جو اس کے خیالات بناتے ہیں، اور اس کے بڑے بھائی بہن جو اس کے خیالات بناتے ہیں، یا مختلف چیزوں سے اثر لے کے جو انسان اپنے خیالات خود بناتا ہے، ان خیالات کو، ان افکار اور ان سوچوں کو اور ایسی عقل کو عقل تجربی کہتے ہیں، جو تجربے سے اس کو حاصل ہوئی۔ تو ان دونوں کے اپنے اپنے نفع بھی ہو سکتے ہیں اور نقصان بھی ہو سکتے ہیں۔ اور عقل کا اساسی کام، یعنی جو عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی طور پر دی ہے، اس کا اصل کام روشن کرنا ہے، حقائق کو ظاہر کرنا ہے، اور مستقبل کے تمام کاموں کو انسان کے سامنے روشن کرنا، یہ اصل اس عقل کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اور اگر عقل کے ساتھ جہالت کی، یعنی جہالت مکس نہ ہو، آمیزش نہ ہو، تو عقل صرف حق کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یعنی جو ہم نے کہا کہ عقل جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہے، اگر انسان عقل تجربی کے بغیر صرف عقل فطری کے اوپر زندگی گزارے، تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مانع کے، بغیر کسی بھی ایسی چیز کے جو اس کے لیے رکاوٹ بن سکے، وہ حق کی طرف پہنچ سکتا ہے، وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، وہ پروموشن حاصل کر سکتا ہے، وہ ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ کب ہوگا یہ؟ جب وہ اپنی عقل فطری کے مطابق زندگی گزارے۔ اور عقل فطری کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آگے بات کریں گے۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ عقل فطری وہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ عقل تجربی، ہماری زندگی کے اندر عقل تجربی غالب آ جاتی ہے، اور اس کی آمیزش عقل فطری کے ساتھ جب ہوتی ہے تو ہماری زندگی کی روشنیاں اور اس کے انوارات اور اس میں جو ہمیں راستہ نظر آنا ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا ڈسٹرب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سامنے کامیابی تک پہنچنے کے لیے رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں۔ تو عقل صرف حق کی طرف لے کے جاتی ہے اور صرف حق کے تابع ہوتی ہے، اور حق کے سوا کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتی۔ اور یہ کون سی عقل ہے؟ وہ والی عقل جس پر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو پیدا کرنے کا حکم دیتے ہیں، جس کو عقل فطری کہتے ہیں۔ اگر عقل کو انبیاء علیہ والسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر زندہ نہ کیا جائے اور رشد نہ دیا جائے، تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے
کہ اگر عقل فطری خواہشات نفسانی کی پیروی کرتی ہے اور شیطانی وسوسوں کے سبب مردہ ہو جائے تو انسان کو کوئی بھی معرفت اس کی مطلوب اور مخصوص زندگی تک نہیں پہنچا سکتی۔ ہماری زندگی کے اندر جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اگر ہم اس عقل کو اسی فطرت کے تابع کر دیں تو ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس عقل کو فطرت کے تابع نہ کریں، فطرت سے کیا مراد؟ وہ قوانین اور وہ اصول جن پر کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اگر ہم اس عقل کو اس فطرت کے تابع کر دیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں زندگی دنیا اور آخرت میں، اور اگر ہم اس عقل کو اس فطرت کے تابع نہ کریں بلکہ اپنی خواہشات کے تابع کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو شیطانی وسوسے ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے سامنے ہر قسم کے رکاوٹیں آئیں گی، کامیابی ہم حاصل نہیں کر سکتے، ناکامی ہمارے نتیجہ ہوگا۔ اب اس سے اگلی بات یہ کہ عقل کی دو قسمیں ہوگی، ایک وہ عقل جو انسان کو فطرت کے وقت ملتی ہے، اور ایک وہ عقل جو انسان اپنے تجربے سے، اپنے ماحول سے حاصل کرتا ہے۔ اب آپ دوبارہ اسکرین پہ دیکھیں تو ہماری عقل اور سوچ کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے۔ اب ہمارے سامنے دو باتیں آئی تھیں، پہلی بات یہ کہ عقل کی دو قسمیں ہیں، اور عقل کی دو قسمیں کون سی ہیں؟ عقل فطری اور عقل تجربی۔ عقل فطری کون سی ہے؟ جس پر کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ پیدائش کے وقت اس کو وہ دیتے ہیں، اور عقل تجربی کون سی ہے؟ جو انسان اپنے ماحول سے سیکھتا ہے۔ اب عقل تجربی، اس کی نشو و نما ہوتی ہے انسان کے اندر، انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جب ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو ہر خیر، ہر اچھائی، ہر نیکی کی طرف میلان اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، جب کسی بھی انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہر خیر اور ہر اچھائی اور ہر نیکی اور ہر پازیٹیو چیز کی طرف میلان کسی بھی بچے کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور ہر برائی، ہر شر اور ہر بدی سے دور رہنا اور اس سے بچنا اور برائی کو برا سمجھنا اس کے اندر مزاج میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مزاج میں یہ سارا کچھ داخل کر دیتے ہیں جب کسی کی بھی اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ آپ اسکرین پہ دیکھیں، یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سے کیا مراد؟ وہی قوانین، وہی رولز، وہی کنسپٹس، وہی نظریات، وہی افکار جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے جائیں، یہ فطرت ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے قوانین اور اصول کو فطرت کہتے ہیں۔ اچھا، اب فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین کیا کرتے ہیں؟ یحودانہ، یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانہ، یا پھر اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، یا تو پھر اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی پتہ یہ لگا کہ بچہ تو پیدا ہوا تھا فطرت کے اوپر، یعنی ان قوانین کے اوپر جو اس کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتے تھے، لیکن ماحول میں کیا ہوا کہ اس کے والدین نے اس کی اس فطرت کو مسخ کر دیا، اس کی اس فطرت کو ختم کر دیا، اور کیا کیا کہ اس فطرت کے خلاف اس کی عادات کو بنایا، اس فطرت کے خلاف اس کی تربیت کی۔ اچھا، یہیں پہ ابواہ کا لفظ ہے، یعنی اس کے پیرنٹس، اس کے والدین، اس کے ماں باپ، اس کے امی ابو کیا کرتے ہیں؟ یہودانی، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو وہ ڈائریکٹ یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو وہ فطرت جس کے اوپر وہ پیدا ہوا تھا اس کے خلاف کے کنسپٹ، اس کے خلاف کی چیزیں، اس کے خلاف کے نظریات اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کی مثال جب آگے آئے گی تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ انسان اگر اپنی فطرت پر چلے اور اس کے مطابق زندگی گزارے اور ماحول سے متاثر نہ ہو، اب یہاں پہ ابواؤ آئے، پیرنٹس اس کی تربیت کرتے ہیں۔ اب وہ جیسے آپ نے پیچھے اسکرین پہ دیکھا کہ آج ہمارے ٹاپک میں یہ عقل و سوچ کی نشو و نما کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کے اگلا پوائنٹ دیکھیں، افکار میں بگاڑ کے اسباب، یعنی وہ کون سے اسباب ہیں جو ہمارے سوچ میں، ہمارے عقل میں، ہمارے خیالات میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ یعنی ہم تو پیدا ہوئے تھے صحیح اصل فطرت کے اوپر، اب ہماری فطرت کیسے تبدیل ہو گئی، ہمارے سوچ کیسے تبدیل ہو گئے، ہمارے خیالات کیسے تبدیل ہو گئے، ہمارے کنسپٹس وہ کنسپٹس کیوں نہیں رہے جن کے اوپر ہم پیدا ہوئے تھے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس پوائنٹ کے اندر ہم اس کی آگے بات کریں گے۔ تو آگے یہ ہے کہ جیسے یہ حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، یعنی سارے کے سارے لوگوں کو ایک مخصوص فطرت ہی کے اوپر پیدا کیا ہے۔
اور وہ فطرت کیا ہے؟ فطرت کا ترجمہ بالکل آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہمارا جو اس کنٹینٹ ہے اس پورے کورس کا، اس کے اندر پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ انسانی فطرت اور اس کے تقاضے، تو اس کے اندر بھی فطرت کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوگا۔ فطرت کا لفظ، اس کی تعریف اگر آپ اپنے پاس لکھنا چاہیں تو ضرور لکھ لیں کہ فطرت وہ تمام قوانین اور اصول کا نام ہے جو انسان کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی تک لے کے جانے کے لیے ایک ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو ایک مخصوص فطرت کے اوپر پیدا کیا۔ اچھا، پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ اس کی فطرت میں تبدیلی آتی ہے۔ اب ایک بچہ پیدا ہوا اپنی فطرت کے اوپر، فطرت تبدیل ہو رہی ہے۔ کس طرح؟ جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے، اس کا تعلق، اس کا ربط، اس کا بانڈ ایک بن رہا ہے والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، اسکول میں دوستوں کے ساتھ، گھر میں محلے والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اس کے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ اسی طرح خاص طور پہ ایک پوائنٹ میں ایڈ یہاں پہ کروں گا، میڈیا کے ساتھ۔ ایک ہر وقت ایک انسان آج کل کی دور میں میڈیا کے ساتھ جڑا ہے، ہر وقت میڈیا اس کے ساتھ، تو ایک میڈیا کے ساتھ اس کا بانڈ بنتا ہے۔ تو یہ 4-5 چیزیں جس کو میں شیئر بھی کروں گا، بلکہ آپ اپنے پاس لکھ بھی لیجیے گا۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے انسان کی فطرت مسخ ہوتی ہے۔ یہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے انسان کی فطرت تبدیل ہوتی ہے، جن کے ذریعے سے انسان اپنی فطرت پر قائم نہیں رہتا۔ اب وہ وجوہات یا اسباب جو انسانی فطرت میں اچھی تبدیلی بھی لا سکتے ہیں اور بری تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اور انسان کی عقل اور سوچ کی نشو و نما انہی اسباب کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ وہ اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں، جو ہمارا پوائنٹ ہے، عقل اور سوچ کی نشو و نما، ہمارا پوائنٹ نمبر ڈی، عقل اور سوچ کی نشو و نما۔ اب عقل اور سوچ کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے؟ اس کے اندر آپ پہلا پوائنٹ نوٹ کریں کہ والدین اپنے بچے کی عقل اور سوچ کی نشو و نما کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ اب والدین پازیٹیو رول بھی ادا کر سکتے ہیں اور منفی کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، اگر وہ اس کی اچھی تربیت کریں، جس فطرت کے اوپر وہ پیدا ہوئے ہے اسی فطرت کا اضافہ اس کی زندگی میں کریں، اسی فطرت کے قوانین کے مطابق اس کی تربیت کریں، تو یہ والدین اپنا کردار ایک اچھے انداز سے نبھا رہے ہیں۔ اور اگر والدین اپنے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے یا اپنے نظریات، اپنے افکار اور کانسیپٹس کے غلط ہو جانے کی وجہ سے غلط تربیت کریں گے پیدا ہونے والے بچے کی، تو وہ پیدا ہونے والا بچہ جو ایک بالکل صحیح فطرت کے اوپر پیدا ہوا تھا، اب اس کی فطرت بگڑنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے آگے آپ پہلا پوائنٹ آپ نے نوٹ کیا والدین، دوسرا پوائنٹ آپ نوٹ کریں بھائی بہن۔ کسی بچے کے جو بھائی بہن ہوتے ہیں وہ ان سے سیکھتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کے ذریعے سے اس کی عقل، اس کے خیالات اور اس کے نظریات بنتے ہیں۔ اور اس کے اگر ان کے بڑے بہن بھائیوں کی خیالات اگر اچھے ہوں گے، پازیٹیو ہوں گے، مضبوط ہوں گے، فطرت کے مطابق ہوں گے، تو وہ یہ پیدا ہونے والا بچہ بھی اپنی فطرت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور کامیابی کے قوانین کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اور اگر اس کے بڑے بہن بھائیوں کے خیالات اور افکار فطرت کے خلاف ہوں گے، تو یہ پیدا ہونے والا بچہ جو بالکل صحیح سالم فطرت کے اوپر پیدا ہوا تھا، اب اس کے خیالات بگڑتے چلے جائیں گے۔ تو دو باتیں آپ نے لکھنی کہ عقل اور سوچ کی نشو و نما میں پہلا کردار کون ادا کرتا ہے؟ والدین ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا کردار کون ادا کرتا ہے؟ بھائی بہن ادا کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح انسان کا ایک تعلق بنتا ہے دوستوں کے ساتھ، تو دوستوں کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ بھی اس پیدا ہونے والے بچے کے اوپر مؤثر ہوتے ہیں، تو اس کی فطرت ان خیالات سے یا تو بن سکتی ہے یا پھر بگڑ سکتی ہے۔ چوتھا ذریعہ جو نشو و نما میں کردار ادا کرتا ہے وہ ایک استاد کا ہوتا ہے، پانچواں میڈیا کا ہوتا ہے، اور چھٹا اس کے ماحول کا ہوتا ہے۔ جس ماحول میں وہ رہ رہا ہو، اس ماحول میں رہنے والے، اس معاشرے میں، اس کمیونٹی میں رہنے والے لوگوں کے خیالات اور افکار جتنے مضبوط، جتنے فطرت کے مطابق، جتنے کامیابی کے طریقوں کے مطابق ہوں گے، اس پیدا ہونے والے بچے کی فطرت میں اضافہ ہوگا، ترقی ہوگی، اور یہ اپنے فطرت کے مطابق زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اب اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں، پوائنٹ نمبر ڈی ہو گیا ہمارا افکار میں بگاڑ کے اسباب۔ جیسے میں نے اوپر بتایا، عقل و سوچ کی نشو و نما میں یہ 4-5 اسباب بن سکتے تھے، والدین ہیں، استاد ہیں، دوست ہیں، میڈیا ہے اور ماحول۔ تو اب یہ 4-5 اسباب اور ذرائع پیدا ہونے والے بچے کے افکار اور خیالات کے بنانے کے بھی ذریعہ بن سکتے ہیں اور بگاڑنے کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اب بگاڑنے کا ذریعہ اس کے علاوہ اور کیا چیزیں بن سکتی ہیں؟ مثلا ایک بچہ فطرت کے مطابق پیدا ہوا، اب آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو رہا ہے، اس کا تعلق والدین کے ساتھ بن رہا ہے، اس کا تعلق دوستوں کے ساتھ بن رہا ہے،
اس کا تعلق اسکول میں استاد کے ساتھ بن رہا ہے، میڈیا کے ساتھ بن رہا ہے، ماحول کے ساتھ بن رہا ہے، مختلف تعلقات اس کے کانٹیکٹس بڑھ رہے ہیں، تو اب یہی چیزیں اس کے فطرت، اس کے جو فطرت ہے اس کے بگاڑنے یا بنانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اب پہلی چیز جو کسی بھی بچے یا کسی بھی انسان کے فطرت کے بگاڑنے یا اس کی سوچ اور اس کے عقل و شعور کو بگاڑنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، وہ رہنمائی کا نہ ہونا۔ اپنے پاس آپ اس کو ضرور لکھیں کہ افکار میں بگاڑ کے اسباب میں پہلا سبب ہے عدم رہنمائی، رہنمائی کا نہ ہونا، گائیڈنس کا نہ ہونا، اچھی تعلیم و تربیت کا نہ ہونا۔ جب رہنمائی نہیں ہوگی، کوئی گائیڈ نہیں کر سکے گا، جو رہنمائی نہیں کر سکے گا، تو جب بچہ پیدا ہوا تھا اپنی فطرت کے مطابق اور اس کو غلط رہنمائی مل رہی ہے، منفی رہنمائی مل رہی ہے، فطرت کے قوانین کے خلاف اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے، اس کی تربیت کی جا رہی ہے، تو وہ کبھی بھی اپنی فطرت کے مطابق اب زندگی نہیں گزار سکتا۔ اپنی عقل اور اپنی شعور کو وہ اس انداز اور ان قوانین کے مطابق باقی نہیں رکھ سکتا جن کے اوپر وہ پیدا ہوا تھا۔ تو پہلا پوائنٹ آپ اپنے پاس نوٹ کریں، عدم رہنمائی۔ جس کی رہنمائی نہ ہو وہ فطرت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، یا جس کی غلط رہنمائی ہو رہی ہو وہ بھی اپنی زندگی کے اندر رکاوٹیں محسوس کرے گا۔ دوسری بات آپ نوٹ کریں، غلط تربیت، یعنی عقل اور شعور میں بگاڑ کے اسباب ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں دوسرا سبب ہم پڑھ رہے ہیں غلط تربیت۔ جب غلط تربیت ہوگی تب بھی کوئی انسان فطرت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکے گا۔ تیسری آپ نوٹ کریں، غلط ماحول۔ جس انوائرمنٹ میں وہ رہ رہا ہے، جو ماحول اس کے ارد گرد ہے، جس کے اندر وہ اپنی 24 گھنٹے کی دن رات گزارتا ہے، اس کا کھانا پینا جس ماحول کے اندر ہے، اس کا چلنا، اس کا ملنا جس ماحول کے اندر ہے، اس کا کھیلنا جس ماحول کے اندر ہے، وہ ماحول اپنا کردار ادا کرے گا۔ اگر اس ماحول کے لوگ، اگر اس معاشرے میں رہنے والے لوگ اچھے خیالات کے مالک ہوں گے، مضبوط خیالات کے مالک ہوں گے، فکر اور سوچ رکھتے ہوں گے، ایک اچھے کنسپٹس رکھتے ہوں گے لائف زندگی گزارنے کے بارے میں، تو یہ بچہ جو اس دنیا میں نیا آیا ہے یا اس معاشرے کا حصہ بن رہا ہے، وہ اب اپنے خیالات اور اپنے افکار کو اسی طرح رکھے گا جس طرح اس کا ماحول ہوگا۔ تو تیسرا پوائنٹ آپ نے لکھا، غلط ماحول۔ چوتھی بات آپ اپنے پاس لکھیں، اندھی تقلید، یعنی اتباع۔ اب اندھی تقلید، اندھی اتباع سے کیا مراد ہے؟ یعنی اب پیدا تو بچہ اپنی فطرت کے مطابق ہوا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرے والدین یہ کانسیپٹس رکھتے ہیں، میرے دوست یہ سوچتے ہیں، میرے بڑے بہن بھائی یہ رکھتے ہیں، میرے استاد یہ کرتے ہیں، میرے ماحول کے اندر لوگ زیادہ تر اس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو وہ ان سے متاثر ہوگا، اور اب بجائے اس کے کہ وہ اپنے صحیح خیالات کا، اپنی فطرت کا استعمال کرتا، وہ ان چیزوں کا اتنا اثر لے لیتا ہے کہ اب وہ اپنی اس فطرت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو یہ اندھی تقلید ہے، یعنی ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کسی شخص کے پیچھے چلتے ہیں، یا کسی کی اتباع کرتے ہیں، تو ہم اپنے عقل اور اپنے شعور کو استعمال نہیں کرتے، اپنے خیالات کا درست استعمال نہیں کرتے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری رہنمائی نہیں ہوئی ہوتی، ہماری تربیت نہیں ہوئی ہوتی، اور ہمارا ماحول برا ہوتا ہے، تو ہم اندھی تقلید شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم نے کسی کے پیچھے چلنا ہے یا کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، اپنی عقل اور اپنی سوچ کو استعمال کرنا ہے۔ ایک اگلی پوائنٹ آپ اس کے اندر یہ لکھیں جو ہمارے عقل اور شعور، ہمارے خیالات میں بگاڑ کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس میں آخری پوائنٹ ہے دشمن سے نظریاتی جنگ۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، آئیڈیالوجیکل وار جسے کہہ سکتے ہیں، نظریاتی جنگ جسے کہہ سکتے ہیں، اور اس میں اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کورس میں بھی کسی دن ضرور شامل کریں گے۔ فی الحال اس کو آپ اتنا سمجھ لیں کہ جیسے میں نے کہا کہ انسان اپنی فطرت کے مطابق پیدا ہوا تھا، اس کے اندر مختلف سوچ اور افکار تھے، مختلف اس کی خیالات تھے اس کے ذہن کے اندر۔ اب جو ہمارا دشمن ہے، کوئی غیر مسلم ملک ہو سکتا ہے، اور انسان کا شیطان ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ آج کل موبائل ہو سکتا ہے، میڈیا ہو سکتا ہے۔ کچھ چیزیں انسان کی زندگی کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو اس کے زندگی کی ترقی کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کے ساتھ، ایک تو جنگ وہ ہوتی ہے جو انسان اپنا مختلف اوزار کے ساتھ جنگ لڑتا ہے، مثال کے طور پر میزائل بنا دیا، ویپن بنا دیے۔ ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو انسان کی سوچ اور عقل کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ اگر یہ جو جنگ انسان کی سوچ اور عقل کے ساتھ لڑی جاتی ہے، وہ انسان کو بالکل ایسا انسان بنا دیتی ہے جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی روح اور اس کی عقل اور اس کا دل بالکل مردہ ہوتا ہے۔ اور یہ انسان اس انسان سے بہت بدتر ہے جو انسان بالکل مر چکا ہے، جس کو کسی ویپن کی گولی لگی، یا اس کو کوئی ٹینک کا گولہ لگا اور وہ مر گیا، وہ پھر بھی کامیاب ہو گیا کسی نہ کسی درجے میں۔ لیکن ایسا انسان جس کے ساتھ نظریاتی جنگ لڑی گئی،
اور اس کی عقل معوف ہو گئی، اس کے خیالات ختم ہو گئے، اور اس کی روح اور اس کا دل دماغ بند ہو گیا، اور وہ ہے زندہ، ایسا انسان پہلے والے انسان سے بہت زیادہ بدتر ہے۔ اور نظریاتی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے اور اس کے کیا کیا اسباب ہوتے ہیں، کن کن طریقوں سے نظریاتی جنگ لڑی جاتی ہے، انسان کی سوچ اور عقل کو کون سی چیزیں ناکارہ بناتی ہیں، اور کون سے دشمن ہیں جو خاص طور پہ مسلمانوں کے افکار، ان کے خیالات کو مزمحل کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ فی الحال آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ ایک بگاڑ، انسان کی عقل اور شعور کا ایک بگاڑ کا سبب دشمن سے نظریاتی جنگ بھی ہے۔ اس کے بعد آپ ایک مثال سمجھ لیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عقل اور سوچ کی نشو و نما، اس میں والدین اپنا کردار ادا کرتے ہیں، مختلف چیزیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو اس کی ایک مثال آپ سمجھیں کہ بچہ پیدا ہوا تھا ایک فطرت کے اوپر، اور ماحول سے اس نے اثر لیا۔ مثال آپ یہ سمجھیں کہ ایک بچہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ بات منوانے کے لیے صرف غصہ نہیں کرنا، بلکہ ایک اچھے انداز سے بھی بات اپنی منوائی جا سکتی ہے۔ اب اس نے یہ دیکھا، اب کنسیپٹ آپ یہ لیں کہ بات منوانے کے لیے غصہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب بچے نے استاد کو دیکھا، والد کو دیکھا، بڑے بھائی کو دیکھا کہ ان نے غصہ کیا، یعنی استاد پڑھا رہا تھا اور غصہ کیا بچے کے اوپر، اور اس نے اپنی بات منوا لی استاد نے۔ اچھا، باپ نے اپنے بیٹے سے کوئی چیز چاہیے تھی، باپ نے غصہ کیا اپنے بیٹے کے اوپر اور اپنی بات منوا لی۔ بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے کوئی غرض تھی، بڑے بھائی نے غصہ کیا چھوٹے بھائی کے اوپر، چھوٹے بھائی سے اپنی بات منوا لی۔ اب ان سب نے غصہ کیا اپنی بات، چاہے صحیح بات بھی ہو، چاہے صحیح غرض بھی ہو، لیکن اپنی بات انہوں نے اپنی منوا لی۔ اب یا غلط اس کو غصے کے ذریعے سے منوا لی، یعنی بات صحیح ہو یا غلط، ان کی غرض صحیح ہو یا غلط، لیکن انہوں نے اپنی بات کو منوا لیا۔ کس طرح منوا لیا؟ غصے کے ذریعے سے۔ اب اس بچے کی فطرت میں تھا کہ بات منوانے کے لیے غصہ کوئی شرط یا کنڈیشن نہیں ہے، بلکہ غصے کے بغیر بھی اچھے انداز اور طریقوں سے بات منوائی جا سکتی ہے اپنی۔ لیکن اس کی وہ اصل فطرت منسوخ ہو گئی۔ کس وجہ سے منسوخ ہوئی؟ کیونکہ اس نے باپ کو غصہ کرتے ہوئے دیکھا اور استاد کو غصہ کرتے ہوئے دیکھا، اسی طرح اس نے اپنے بڑے بھائی کو غصہ کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنے نتیجے تک بھی پہنچے، یعنی بات منوانے میں وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ تو اب اس کی جو اصل فطرت تھی، اصل فطرت میں تھا کہ بات منوانے کے لیے، اپنے غرض پوری کرنے کے لیے غصہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اچھے انداز اور طریقوں سے بھی اپنی بات، اپنی غرض کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ فطرت اس کی مسخ ہو گئی، ختم ہو گئی، ڈسٹ بن میں چلے گئی۔ لیکن اور جو اس کی دوسری فطرت تھی، جس کو فطرت تجربی کہتے ہیں یا عقل تجربی کہتے ہیں، وہ خیالات اور اس قسم کے کنسیپٹ اس کے ذہن میں نشو و نما پانے لگے۔ اب اس مثال کے ذریعے سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عقل اور سوچ کی نشو و نما میں ہمارا ماحول، ہمارے والدین یا رہنمائی کرنے والے، گائیڈ کرنے والے مختلف یہ اسباب کیسے انسان کی فطرت، اس کے عقل اور سوچ میں یا بگاڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں یا اس کو بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب آخری ہمارا افکار میں بگاڑ کے اسباب ہم نے پڑھ لیا۔ پوائنٹ ایف پہ آپ دیکھیں، درستی اور اصلاح۔ ریفارمیشن کسے کہتے ہیں، فارمیشن کسے کہتے ہیں، کانسیپٹس کسے کہتے ہیں، کانسیپٹس کسے کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا، یعنی عقل کے بارے میں جتنی باتیں ہم نے پڑھی یا عقل کانسیپٹ کے بارے میں تھی۔ آگے ہے درستی اور اصلاح، یعنی ریفارمیشن اور فارمیشن۔ اب یہ دیکھیں تو ریفارمیشن کا یہی مطلب ہے کہ میرے اور آپ میں جو اچھائیاں، جو نیکیاں، جو پازیٹیوٹی اور جو گڈنس ہماری پیدائش کے وقت ہمارے اندر موجود تھی، جو کہ بعد میں ریش ہو گیا، یعنی ڈسٹ بن میں تمام وہ چیزیں چلی گئیں اور ختم ہو گئی، ہم نے اس کو ریفارم کرنا ہے، دوبارہ اس کو ڈھونڈنا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق اپلیکیبل کرنا ہے۔ یہ ہے ریفارمیشن آف کانسیپٹ کا مطلب، یعنی وہ فطرت کے قوانین، وہ فطرت کی اچھائیاں، وہ فطرت کی پازیٹیوٹی جو ہمارے اندر، میرے اور آپ کے اندر پیدائش کے وقت موجود تھی، وہ کس وجہ سے ختم ہو گئی؟ یا غلط تربیت کی وجہ سے، یا برے ماحول کی وجہ سے، یا دشمن کا ہمارے ساتھ نظریاتی جنگ کھیلنے کی وجہ سے، یا اور کسی وجہ سے جو ہم نے اسباب پڑھے ہیں۔ تو ان کو ہم نے واپس لانا ہے۔ ہماری فارمیشن ہوئی تھی، ہمارے کانسیپٹس کی فارمیشن کس طرح ہوئی تھی؟ فطرت کے مطابق۔ کس نے کی تھی؟ اللہ نے کی تھی، بنانے والے نے، خالق نے کی تھی۔ اب وہ سارے کے سارے کانسیپٹس کی جو فارمیشن ہوئی تھی وہ بگڑ چکی ہے، تھریش ہو چکی ہے، ایسی تھریش ہوئی ہے کہ اب ہم اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اس ڈھونڈنے کو کہتے ہیں ری فارمیشن آف کانسیپٹ۔ ان خیالات، ان فطرت کے قوانین کو دوبارہ شکل دینا، دوبارہ ان کو ڈھونڈنا، دوبارہ ان کو اپنی زندگی کے اندر اپلیکیبل کرنا، اس کو کہتے ہیں ری فارمیشن، دوبارہ اس کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سٹینڈرڈ کیا ہے، وہ معیار کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم جان سکیں گے کہ ہم اس فطرت پر پیدا ہوئے تھے،
یعنی اب ہم تو بڑے ہو گئے، کچھ 25 سال کے ہو گیا، کوئی 20 سال کا ہو گیا، کوئی 30 سال کا ہو گیا آگے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری فطرت کے قوانین کیا تھے، ہم کس کے اوپر پیدا ہوئے تھے، وہ معیار کیا ہے جس کے اوپر ہم پیدا ہوئے تھے؟ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہم جان سکیں کہ ہم اس فطرت پر پیدا ہوئے تھے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں. ابھی ٹائم تو بے شک اب اوپر ہو گیا، لیکن اگر آج ہم نے یہ بات نہ کی تو اس کو کل کے لیے اس ہمارا جو ایک کبھی بنا ہوا ہے موشن بنا ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. اس لیے میں آپ سے تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو رہا ہے، اجازت چاہتا ہوں کہ آخری پوائنٹ ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں تاکہ آج کا ہمارا سیشن کمپلیٹ ہو جائے. تو آپ دھیان سے اس بات کو ضرور سنیے گا. دیکھیں ہم بات کیا کرنے لگے ہیں، ہم بات یہ کرنے لگے ہیں کہ وہ سٹینڈرڈ اور معیار کیا ہے جس کو ہم اپنی زندگی کے اندر دوبارہ لانا چاہتے ہیں. یعنی فطرت ہمارے اندر سے مثال کے طور پر مسخ ہوگی ہے، ختم ہوگی. اب ہم اس کو دوبارہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، اور دوبارہ ڈھونڈنے کو کیا کہتے ہیں؟ ریفارمیشن آف کانسیپٹس کہتے ہیں. اب وہ سٹینڈرڈ اور معیار کیا ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہی وہ فطرت ہے جس کے اوپر ہم پیدا ہوئے تھے؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو دیکھیں ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے اور اس کے ذمہ کچھ فرائض عائد کیے، پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا. لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ضروری ہیں. ایک یہ کہ وہ اس کائنات میں یہ جو میں بات کر رہا ہوں بہت اہم اور ضروری ہے. آپ کو صرف اس موقع پہ کام نہیں آئے گی، بلکہ زندگی کے اندر جب بھی آپ کہیں پھنسیں گے دین کے اعتبار سے، مشکل جب آپ کو پیش آئے گی، تو یہ کنسیپٹ آپ کو بہت کام آنے والا ہے. دیکھیں دو کام انسان کے لیے بہت ضروری ہیں. ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک کام لے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف. دو کام انسان کے لیے ضروری ہیں. پہلا کام کیا ہے کہ اس کائنات سے کام لے، یعنی فائدہ اٹھائے، اس کائنات کے اندر دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائے. دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے اس احکامات کے مطابق زندگی گزارے. اب ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے. پہلا کام کیا ہے؟ آپ اپنے پاس بے شک اس کو پوائنٹس میں نوٹ کرنا چاہیں ضرور نوٹ کریں. دو کام انسان کے لیے ضروری ہیں. پہلا کائنات سے فائدہ اٹھانا، دوسرا اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا. اب ان دونوں چیزوں کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ یعنی اب کائنات سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ علم چاہیے. علم ہوگا تو کائنات سے فائدہ اٹھا سکے گا. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. اللہ کے احکامات کو پہچاننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. اس لیے جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا خاصیات ہیں، کیا اس کی فوائد ہیں یا کیا اس کے نقصانات ہیں، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند اور کون سے کاموں کو ناپسند کرتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ کی مرضی پر کے مطابق زندگی گزارنا بھی ممکن نہیں ہے. تو گویا انسان علم کے بغیر نہ تو کائنات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور نہ ہی علم کے بغیر انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے سے اس کو ان باتوں کا علم ہو سکتا ہے. تین چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے سے انسان پہچان سکتا ہے، یہ علم حاصل کر سکتا ہے، جن کے ذریعے سے وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ مجھے کائنات سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے اور مجھے اپنے خالق اور مالک کی رضا اور منشا کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے. اب وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک انسان کے حواس ہیں جس کو ہم آنکھ، کان، ناک یا منہ اور ہاتھ پیر، یہ چیزیں. تو پہلا گروپ آپ بنائیں اپنے پاس. تین چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے دی ہیں. پہلا گروپ آپ اس میں بنائیں. پہلے گروپ میں لکھیں منہ، ہاتھ، پیر، کان، ناک، یہ پہلا گروپ ہے. اور دوسرا گروپ کیا ہے؟ عقل. دوسرے گروپ کے اندر آپ عقل لکھیں. عقل کے ذریعے سے انسان یہ پہچان سکتا ہے کہ علم حاصل کر سکتا ہے. تیسرا گروپ آپ بنائیں. تیسرے گروپ کے اندر آپ وحی لکھیں. وحی جس کو قرآن پاک کی آیت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، وحی. تیسرے گروپ کے اندر آپ وحی لکھیں. انسان کو بہت سی باتیں، اب آپ بڑی ضروری بات کر رہا ہوں، آپ اس کو سن لیں انشاءاللہ. یہ بات جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ آج کا سیشن ہم ختم کرتے ہیں. انسان کو بہت سی باتیں، ابھی آپ نے 3 گروپس بنا لی اپنے پاس کاپی پہ. پہلے گروپ کے اندر آپ نے اعضائے خمسہ لکھے، یا کوئی بھی انسان کے اعضاء، پیر، ہاتھ، پاؤں، ناک،
اور دوسرے گروپ کے اندر آپ نے عقل لکھی اور تیسرے گروپ کے اندر آپ نے وحی لکھی۔ اب انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہیں، یعنی بہت ساری چیزوں کو تو انسان اپنے ہاتھ سے محسوس کر سکتا ہے، پاؤں سے محسوس کرتا ہے، آنکھ دیکھنے کے ذریعے محسوس کر سکتا ہے، سونگھ کے محسوس کر سکتا ہے، کانوں سے سن کے محسوس کر سکتا ہے، اور بہت سی چیزوں کو انسان اپنی عقل کے ذریعے بھی محسوس کر سکتا ہے۔ اور جو باتیں ان دونوں ذریعوں سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ تو وحی کیا ہے؟ وحی کیا ہے؟ وحی کے ذریعے سے انسان کو وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو انسان اپنے پہلے دونوں گروپس کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتا۔ علم کے ان تینوں ذرائع، یعنی پہلا گروپ، دوسرا گروپ اور تیسرا گروپ، ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی اپنی ایک خاص حد ہے، ایک خاص دائرہ اور سرکل ہے جس کے آگے وہ کام نہیں کرتا۔ یہ بہت ضروری ہے، آپ اس کو سن لیں۔ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہیں ان کا علم میری صرف عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان کو جن چیزوں کا علم دماغ، کان سے، ہاتھ سے، زبان سے یا منہ سے حاصل ہوتا ہے، وہ علم اس کو عقل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اس وقت میرے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے، مجھے اپنی آنکھ کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ یہ انسان ہے۔ آنکھ ہی نے مجھے یہ بتایا کہ یہ اس کا رنگ گورا ہے، اس کی پیشانی چوڑی ہے، بال سیاہ ہیں، ہونٹ پتلے اور چہرہ کتابی، یعنی جو بھی اس کی خاصیات ہے۔ لیکن اگر یہی باتیں میں اپنے حواس کو ختم کر کے محض صرف اور صرف عقل سے معلوم کرنا چاہوں، مثلا آنکھیں بند کر کے یہ چاہوں کہ اس انسان کی رنگت، اس کے اعضاء کی صحیح صحیح بناوٹ کیسی ہے اور اس کے پورے اعضاء ٹھیک ٹھیک ہیں یا نہیں، تو یہ باتیں مجھے عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ پتہ چلا کہ یہ جو تین گروپس ہم نے اپنے پاس کاپی میں بنائے ہیں، پیج کے اوپر لکھے ہیں، ان کا اپنا اپنا ایک سرکل ہے، ان کی حد ہے، محدود ہیں۔ یہ جن چیزوں کو انسان اپنے حواس سے معلوم کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے عقل کے ذریعے سے ان کو معلوم نہ کر سکتا ہو۔ جن چیزوں کو انسان عقل سے محسوس کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے انسان کو وہ چیزیں اپنے حواس کے ذریعے سے، اعضاء انسانی کے ذریعے سے محسوس نہ ہوتی ہوں، ان کا علم حاصل نہ کر سکتا ہو۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال بھی آپ سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر اسی شخص کے بارے میں مجھے یہ بھی معلوم ہے، یعنی میرے سامنے ایک مثال کے طور پر ایک انسان بیٹھا ہے، اس کے بارے میں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ماں ضرور ہے، کوئی نہ کوئی اس کی والدہ ضرور ہے۔ یہ بھی اب یہ بھی علم ہے کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس انسان کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے، اگرچہ نہ اس کی ماں اس وقت میرے سامنے ہے، نہ میں اس کے پیدا کرنے والے کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن میری عقل بتا رہی ہے کہ یہ شخص خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر میں یہ علم اپنی عقل کے بجائے اپنی آنکھ سے حاصل کرنا چاہوں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی تخلیق اور پیدائش کا منظر اب میری آنکھوں کے سامنے نہیں آ سکتا۔ تو پتہ چلا کہ عقل کے ذریعے سے جو بات مجھے معلوم ہوئی کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے انسان کی کوئی نہ کوئی ماں ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو اس چیز کو میں اپنی آنکھ کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بنانے والا تو میرے سامنے ہے ہی نہیں، یا سامنے والے بیٹھے انسان کی جو ماں ہے وہ بھی میرے سامنے نہیں ہے، تو اپنی آنکھ سے تو معلوم کر نہیں سکتا۔ تو مجھے کس نے بتایا کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ مجھے میری عقل نے بتایا۔ بس جہاں تک حواس خمسہ کا تعلق ہے وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، یعنی جہاں تک ہمارے اعضاء خمسہ کام دیتے ہیں علم حاصل کرنے کے اعتبار سے، وہاں پہ عقل کام نہیں دیتی، اور جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہاں سے عقل کام شروع کرتی ہے۔ یعنی جن باتوں کا علم اب ہمیں حواس خمسہ سے معلوم نہیں ہو سکتا، اب ان باتوں کا علم ہمیں کس کے ذریعے سے حاصل کرنا پڑے گا؟ عقل کے ذریعے سے حاصل کرنا پڑے گا۔ لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، انلمیٹڈ نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بات کو عقل کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے۔ عقل کا بھی ایک سرکل ہے، محدود دائرہ ہے جس کے اندر وہ انسان کو علم دیتی ہے، اس کے بعد عقل کا کام ختم ہو جاتا ہے، اب ایک تیسری چیز شروع ہوتی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعے سے۔ اس کی مثال بھی آپ سمجھ لیں، اسی شخص کے بارے میں جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جس کی مثالیں میں نے آپ کو پہلے دونوں گروپس میں بھی دی، اب تیسرے گروپ میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں۔ اسی شخص کے بارے میں عقل کے بارے میں عقل نے یہ تو بتا دیا کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، یعنی پہلے مجھے اس کے بارے میں میری آنکھ کان نے بتایا کہ میری آنکھ نے بتایا کہ اس جو میرے سامنے انسان بیٹھا ہے اس کی رنگت کیا ہے؟ گوری ہے۔ میری عقل نے بتایا کہ میرے سامنے جو انسان بیٹھا ہے اس کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے۔ لیکن اس شخص کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس کے ذمہ خدا کی طرف سے کیا کیا فرائض ہیں؟ اس کا کون سا کام اللہ کو پسند ہے اور کون سا ناپسند ہے؟
یہ سوالات ایسے ہیں کہ عقل اور حواس مل کر بھی ان کا جواب نہیں دے سکتے. ان سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے اس کا نام وہی ہے, اسی کو ہم نے اپنے تیسرے گروپ میں رکھا ہے. تو جہاں پر عقل بھی کام کرنا چھوڑ جائے گی وہاں پہ اب کیا کام شروع ہوگا؟ وہاں پہ علم ہمیں کس کے ذریعے سے حاصل ہوگا؟ وہی کے ذریعے سے حاصل ہوگا. اس سے بات واضح ہوگی کہ وہی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین, سب سے اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتے. یہاں پہ ہم اپنا اس سیشن کو کمپلیٹ کریں گے, اور آپ کو یہ بات ہم نے کہ آخری بات کے اندر ہم سمجھ یہ رہے تھے کہ وہ سٹینڈرڈ اور وہ معیار کیا ہے ہماری اصلاح کا. ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے کنسپٹس کی ریفارمیشن کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے معیار ہم نے کیا بنایا؟ ہم نے معیار اپنے حواس خمسہ کو ایک حد تک بنایا. اس کے بعد ہم نے معیار اور سٹینڈرڈ کس کو بنایا؟ عقل کو بنایا. سب سے اچھا, سب سے بنیادی اور سب سے اچھا اعلیٰ معیار اور سٹینڈرڈ ہمارے لیے اپنے کنسپٹس کی ریفارمیشن کرنے کے لیے سب سے بلند معیار کون سا ہے؟ وہ وہی کا معیار ہے جس کو قرآن اور حدیث کہتے ہیں. تو ریفارمیشن آف کنسپٹس سے کیا مراد ہے کہ ہم نے اپنے خیالات, اپنے افکار اور اپنے نظریات کو ان تمام فطرت کے مطابق لانے کے لیے کس کی مدد لینی ہے, کس کے ذریعے سے نالج حاصل کرنا ہے, کس کو اپنا ذریعہ اور سبب بنانا ہے. ہم نے اس کے لیے وہی کو اپنا سبب اور ذریعہ بنانا ہے. یہاں پہ ہم اپنے سیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ہمارے تقریباً 13 منٹ اوپر ہو گئے ہیں, لیکن یہ بات آخری بہت ضروری تھی, اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ نے ساتھ دیا. جزاکم اللہ خیراً. اس ہفتے کی اگلی کلاس کل ہے انشاءاللہ, اور وہ اس ہفتے کی آخری کلاس ہوگی. تو کل بھی انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو آگے چلائیں گے, اور پہلا جو پوائنٹ تھا ہمارا کانٹینٹ کا, انسانی فطرت اور اس کے تقاضے, انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے. جزاکم اللہ خیراً. اگر کسی نے یعنی کوئی سوال ہو کسی بھی قسم کا, تو میں اپنا نمبر چیٹ باکس میں شیئر کر دیتا ہوں, آپ اس پہ واٹس ایپ پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. کیا سوال کریں؟ کرو کرو. اپنا فون نمبر دے دیے.